ألا بذكر الله تطمئن القلوب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بھی وہی اسی طرف آ رہا ہوں. سوال بھی آپ کو ہے تو پوچھ لیں بے شک بعد میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کروائی گئی 100% کنفرم. حدیث میں بھی اس کی تفصیل ہے, قرآن میں بھی کسی حد تک اس کا ذکر ہے. اس کے بعد وہاں اللہ جل شانہ سے مناجات ہوئی, قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. یہاں جو یہ سوال جیسے آپ بھائی بھی پوچھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اچھا ایک چیز تو ذہن میں رکھیں, یہ معراج منامی نہیں ہے. منامی کا مطلب نیند کی حالت میں نہیں ہے. نیند کی حالت میں اگر ہے تو وہ معجزہ کیا ہوا؟ نیند کی حالت میں تو اللہ رکھے کہ کسی شخص کو بھی خواب میں کہیں کی سیر ہو سکتی ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم اطہر کے ساتھ بالکل 100% اسی جسم اطہر کے ساتھ آسمانوں پر لے جایا گیا. ساری یہی تو کمال ہے, یہ تو معجزہ ہے. اور معجزہ کیا ہے؟ منامی معراج اس کے علاوہ ہیں, لیکن یہ معراج 100% جسمانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, یہی معجزہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں اللہ جل شانہ کا دیدار ہوا نہیں ہوا, اس بارے میں صحابہ اکرام کے زمانے سے ہی دو اقوال ملتے ہیں مختلف صحابہ کے حوالے سے. بعض صحابہ کا یہ قول ہے, بعض کا یہ قول ہے. بیشتر صحابہ کا یہ قول ہے کہ اللہ جل شانہ سے مکالمہ تو ہوا ہے, ہم کلامی ہوئی ہے. زیارت کے بارے میں بعض کہتے ہیں زیارت ہوئی ہے, بعض کہتے ہیں زیارت نہیں ہوئی. ان کے نزدیک بھی قرآن کی آیات ہی دلیل ہیں, دیگر حضرات کے لیے بھی قرآن کی آیات ہی دلیل ہیں. ہم اس طرف نہ ہمیں بحث کرنے کی ضرورت ہے, چونکہ مقام اتنا نازک ہے, ہستیاں اتنی نازک ہیں کہ ان کے حوالے سے کوئی بھی زبان کے اوپر غلط جملہ اگر اللہ نہ کرے نکل گیا تو معاملہ بڑا نازک ہے. اس معاملے میں جتنی خاموشی ہو اللہ جانتا ہے, وہی ہے, اللہ جانے, اس کا رسول جانے صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیفیات تھی اللہ ہی جانے. جو چیزیں کنفرم ہیں وہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. اچھا اس میں ایک چیز اور, اسی بات کو میں مکمل کر لیتا ہوں اس وقت, بلکہ جلدی جلدی ہم نے کی, مجھے بھی جلدی خیال ہے, مجھے بھی جانا ہے, ٹائم ہو گیا. تو اس میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور یہاں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کا اعلان فرمایا کفار کے مجمع میں اگلے دن. اب یہاں ذرا ایک چیز ذہن میں رکھیے, یہ وقت وہ ہے, زمانہ وہ ہے جب کفار کی مخالفت اپنے عروج پر ہے. وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مجمع میں باقاعدہ اعلان کر رہے ہیں, چھپایا نہیں کہ جی اتنے عروج پر ہے, کس طرح یقین کریں گے, انہیں ایک عجیب تماشا مل جائے گا ہاتھ میں شور, نہ, چونکہ اللہ کی ذات پہ یقین ہے, ہوا ہے 100%. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا. اب ابو جہل بدبخت نے اسی موقع کے اوپر آ کر مختلف باتیں شروع کر دی, ہنسنا شروع کر دیا, مذاق اڑانا شروع کر دیا. اور ابو جہل نے یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیا اگر میں مجمع کو لے کر آؤں آپ ان کے سامنے بھی یہ بات بیان کریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بالکل. اب وہ باہر کی طرف گیا, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے, انہیں بھی معلوم نہیں رات میں کیا واقع ہوا. ابو جہل نے جا کے ان سے کہا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے ابو بکر کہ کوئی شخص راتوں رات جناب بیت المقدس تک جائے اور پھر اس سے اوپر آسمانوں تک جائے اور چند لمحوں میں واپس بھی آ جائے؟ اب اس زمانے میں جو سفر کی صورتیں تھیں, فی زمانہ بھی آسمانوں تک جا کے واپس آنا ممکن نہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق نے یہ کہا رضی اللہ عنہ کہ ممکن ہی نہیں, ہو ہی نہیں سکتا. ابو جہل بڑا خوش ہوا کہ اب تو یہ بھی قابو آ گئے. انہوں نے کہا کہ وہ تمہارے نبی کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تو مانتا نہیں تھا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں پھر 100% ہو سکتا ہے. ان کی زبان سے تو تصور بھی نہیں ہے, وہ صادق و امین, وہ اگر اس وقت دن کو بھی رات کہہ دیں ہم ماننے کو تیار ہیں. ان سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں ہے. پھر ہی لقب ملا تھا صدیق اکبر, اتنی سچائی تھی, اس حد تک تصدیق. یہ ایمانی قوت ہے, یہ ہے ایمانی قوت. اللہ تعالی ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں ارشادات صحیح آ جائیں, قرآن کی آیت واضح طور پر آ جائے, اتنا پختہ ایمان ہو کہ اپنی عقل ذہن سب ایک طرف ہے. جب قال اللہ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا, وہ حرف آخر ہے, وہ پتھر پہ لکیر ہے, وہی اصل چیز ہے بنیادی. تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس موقع پر گواہی دی جس پر ان کو صدیق کا لقب بھی ملا.
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر چند چیزیں جو دیکھی جو صحیح روایت میں آتی وہ میں عرض کر دیتا ہوں، چونکہ میں نے شروع میں آپ سے عرض کیا کہ سورہ اسرا کے شروع میں کیا آتا ہے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنی چند نشانیاں آپ کو دکھائیں۔ ان نشانیوں میں کیا تھیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں آ کے جب تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا تو آپ سے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہاں پر بہت سے لوگوں سے ملوایا گیا، جبریل علیہ السلام لے گئے، آسمانوں پر سیر ہوئی، جب یعنی جنت کے مقام سے بھی گزارا گیا، دوزخ کے مقام سے بھی گزارا گیا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعد ایک قوم کو میں نے ایسے دیکھا کہ وہ قوم ان کے ناخن تانبے کے تھے، اللہ بچائے، اور وہ اپنے ناخنوں سے اپنا چہرہ اور اپنا جسم نوچ رہے تھے اپنے ناخنوں سے۔ بعد میں وہ طویل حدیث ہے، جب بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل علیہ السلام نے بتلایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے، لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے، ان کی پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں بیان کیا کرتے تھے۔ چونکہ غیبت کرنا قرآن کے الفاظ بھی ہیں، ایسا ہی ہے کہ جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا، تو یہ اپنا ہی گوشت نوچ رہے ہیں، یہ ان کی کیفیت ہے۔ پھر آگے اس کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایسی قوم کے پاس سے میرا گزر ہوا، میں نے دیکھا کہ ان لوگوں کے پیٹ اتنے بڑے پھولے ہوئے ہیں کہ جیسے مکان ہوتا ہے تمہارا گھر، اتنے بڑے بڑے پیٹ ہیں، اور آپ سے ارشاد فرمایا اس پیٹ کے اندر سانپ رینگتے ہوئے نظر آ رہے تھے پیٹ کے اندر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتلایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھانے والے، ان کی یہ کیفیت۔ اسی طریق پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک اور قوم کے پاس سے ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک قوم ہے کہ ان کے قریب ایک بہترین کھانا ہنڈیا کے اندر موجود ہے، اس کو چھوڑا ہوا ہے، ایک طرف بدبودار گوشت، کچا گوشت پڑا ہوا ہے جس میں سے بدبو بھی اٹھ رہی ہے، وہ اس کو چن چن کے کھا رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو اللہ نے گھر میں حلال اور پاکیزہ بیویاں دی ہیں، لیکن اس کو چھوڑ کر پھر یہ حرام کاری کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، ان لوگوں کی یہ کیفیت ہے۔ تو اس طرح کی اور بہت سی نشانیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر دکھلائی گئیں۔ تو یہ ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا۔ تو بات اصل یہ ہے کہ اس سفر کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشاہدات کروائے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشاہدات کو امت تک منتقل بھی فرمایا، صحیح احادیث میں موجود ہیں، ہم ان کو فوکس کریں۔ ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ان برے اعمال سے اپنے آپ کو بچائیں، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، یہ تو کنفرم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دکھلایا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور جیسا میں نے عرض کیا کہ جو سب سے بنیادی تحفہ ہے نماز کا، اور یہ وہ تحفہ ہے جو عطا بھی وہاں ہوا اور بذریعہ جبرائیل نہیں، اللہ جل شانہ کی طرف سے براہ راست عطا ہوا، تو اس کا بھی ہم اہتمام کریں۔ ایک چیز اور آج کل ہمارے ذہنوں میں آتی ہے کہ اس رات میں، چلیں وہ تو ایک رات تھی، 51 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تھی، 52 تھی، جو بھی تھی، رجب کی تاریخ تھی، 27 تھی، کوئی اور تھی، وہ تو گزر گئی۔ ظاہری بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اپنی پوری سیرت کے اندر ایک رات ہی ایسا ہوا ہے نا، ایک سال، چلیں اگر 27 رجب بھی لگائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ایک سال کی جو 27 رجب آئی اس میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت بھی فرمائی، مدینہ منورہ میں باقاعدہ اسلامی حکومت بھی مستحکم ہوئی، باقاعدہ احکامات بھی اترنا شروع ہوئے، اس کے بعد صحابہ کرام کا دور گزرا اور پوری دنیا میں اسلامی حکومت پھیلی۔ تو اس موقع کے اوپر سوال ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ کیا ہم کوئی عبادت خاص اس رات میں، یا اب آج کل کچھ اور ہے کہ اس سے اگلے دن میں بھی کوئی عبادت ہو؟ یاد رکھیے اس رات کو اللہ نے فضیلت والا بنایا ہے، کب؟ اس رات جس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کروائی گئی، لیکن اس کے بعد آئندہ سالوں میں بھی اس رات کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے کسی عمل سے کہیں ہمیں کوئی روایت نہیں ملتی کہ جس میں انہوں نے اس رات کو بڑے اہتمام کے ساتھ عبادت کی ہو۔ رات کی بات ہو رہی ہے، اور چہ جائے کہ اگلے دن کا روزہ، اس پورے مہینے کے اندر کسی صحیح حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت سے روزہ رکھنے کا ذکر نہیں ملتا۔ شعبان کے اندر آتا ہے کہ شعبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام مہینوں کی نسبت زیادہ روزے رکھا کرتے تھے، شعبان کے مہینے میں جو اب شروع ہوگا، لیکن اس مہینے میں عام جو معمولات مبارکہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہی تھے۔ اس رات میں عبادت کے حوالے سے یہ ضرور ہے کہ اگر اس رات میں ہم بیٹھتے ہیں،
اس واقعے کو ذکر کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تو جب بھی کریں کم ہے. اس رات میں ہی چلے ہم اہتمام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں اگر بیٹھ جاتے ہیں, وہ واقعہ بھی یاد کرتے ہیں. اس واقعے سے جو میں نے عرض کیا سبق ہمیں ملتے ہیں, ان سبق کو ہم دوبارہ سے اگر یعنی تازہ کرتے ہیں اور ان چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. اگر کوئی عبادت کرنا بھی چاہے, یاد رکھیں, اگر کوئی عبادت کرنا بھی چاہے تو اس عبادت کو ایک تو نہ تو سنت سمجھے, نہ کوئی بہت زیادہ اس میں سمجھے کہ جی اگر فرض کریں 2 نفل میں نے کل پڑھے اور آج پڑھے تو کل رات جو 2 نفل پڑھے تو شاید آج کی رات نفل پڑھنے سے اس کا ثواب زیادہ ہو جائے گا. ایسا کچھ نہیں ہے. ویسے اللہ توفیق دے آپ کریں. وہ میں نے بلکہ شب قدر کے حوالے سے ایک دفعہ آپ سے عرض کیا تھا, کسی نے پوچھا تھا نا کہ اے خواجہ چے پرسیز شب قدر نشانی, اے خواجہ چے پرسیز شب قدر نشانی, ہر شب شب قدر است اگر قدر بدانی. کہ اے خواجہ دی تم شب قدر کی نشانی کیا پوچھتے ہو, کہ شب قدر کی نشانی کیا, اس میں کیا ہوتا ہے؟ ہر شب شب قدر بن سکتی ہے اگر تمہارے دل میں قدر ہو. تو ہر رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے, تہجد کے وقت میں تو ہر رات میں اعلان ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر ہمیں توفیق دے اس رات میں بھی اور راتوں میں بھی سنت نہ سمجھیں, اور اگر کوئی نہیں کر رہا اس کو ملامت نہ کریں کہ تم کیوں نہیں کر رہے, اس کو زیادہ اجر و ثواب والا نہ بنائیں. اپنے طور پر اگر کبھی اتفاق کو آپ کرنا چاہیں کر لیں, لیکن اہتمام نہ کریں. یہی چیز پہلے تھوڑی سی ہوتی ہے, پھر اہتمام کرتے 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 اس کو لازمی کی طرف انسان لے کے چل پڑتا ہے, اور پھر آگے جا کے اللہ معاف فرمائے بدعات کی طرف بھی یہ چیز چل پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. اس رات کے اندر جو کام کرنے والے ہیں وہ یہی ہیں کہ نماز کے حوالے سے ہم اہتمام کریں, توبۃ اللہ کریں اللہ کے حضور. اللہ کے آج ہی رات ہم عہد کر لیں کہ انشاءاللہ آئندہ سے ہم نماز کی پوری پابندی کریں گے. دیگر جیسے میں نے عرض کیا 2-3 باتیں آپ خود حدیث کے اندر اس کی تفصیل پڑھ لیں کہ جو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائے گئے اعمال بد, کہ یہ برا عمل کرنے کا یہ نتیجہ, یہ برا عمل کرنے کا یہ نتیجہ, اللہ نہ کرے ہمارے اندر وہ برے عمل اگر ہم ہیں, ہم ان سے اپنے آپ کو بچائیں, کوشش کریں, اور اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. یا اللہ, یا اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما, تمام لغزشات سے درگزر فرما. رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور کامل اتباع ہم سب کو نصیب فرما. جتنے لوگ بیمار ہیں تمام بیماروں کو صحت عافیت والی زندگی عطا فرما. جتنے لوگ اس جہاں سے رخصت ہو گئے ہیں سب کے مغفرت فرما, سب کے درجات کو بلند فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جیسے سنتوں پر عمل کر کے دکھلایا, یا اللہ ہمیں بھی ایسے ہی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. بلوچ صاحب نے بھی درخواست کی ہے, ایک جنازہ ابھی بھی ہوا ہے, یا اللہ ان تمام مرحومین کی مغفرت فرما, اپنے جوار رحمت میں ان کو جگہ عطا فرما. ہم سب کو بھی یا اللہ, ہم سب کو بھی, اور کوئی رہ گیا وہ ایک دفعہ سوچ لیں, سب کے لیے ہو رہی دعا. جتنے مرحومین ہیں اللہ تعالیٰ سب کے حال پہ رحم فرما. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان و اسلام والی کامل زندگی عطا فرما, ہم سب کا ایمان کامل پہ خاتمہ فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ.